بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 18 رمضان سے 20 رمضان یعنی دوسرے عشرے کی آخری دنوں میں یہ وظیفہ کرنے سے دولت آپ کے قدموں میں خود بخود آ جائے گی۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں اتنی برکت ہے کہ صرف ایک ہی بار یہ تسبیح پڑھ لو۔ تیسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے اللہ پاک کروڑوں روپے دے دے گا۔ ماہ رمضان ان برکت دنوں کے حوالے سے اور بہت ہی آسان وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اتنا آسان سا وظیفہ ہے یہ وظیفہ، اللہ پاک اس سب مبارک ناموں کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اللہ پاک تو مبارک نام کا وظیفہ جو بھی کر لیتا ہے پوری زندگی کے لیے رزق اور دولت اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ پوری زندگی دولت اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور جس نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا اس کی قسمت پر رونے کو دل کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، اس کو میرے خیال میں جتنی بھی مجبوری ہو تو چھوڑنا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا تباہ کن گناہ ہے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا۔ تیسرا نمبر پر کسی کو ناحق مار ڈالنا۔ چوتھے نمبر پر سود کھانا۔ پانچویں نمبر پر کسی یتیم کا مال ہڑپ کرنا۔ نمبر 6 پر میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور 7 نمبر پر نیک عورتوں پر تیم لگانا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم سے اکثر لوگ ان میں سے نہ کسی کن میں شریک ہیں۔ اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، اور اتنا عام ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہماری برائی ہم سے دور نہیں ہوتی، پھر ہمیں خوشحالی نظر نہیں آتی، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی جو اللہ نے حدود مقرر کی ہے۔ جب انسان اس کے اندر رہے تو غربت بھی دور ہو جاتی ہے۔ کرم فرماتے ہیں، جب مسئلہ حالات سے زیادہ ہو جائے اور حالات چاروں طرف سے آپ کو گھیر لے، آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو اور یوں گزر جاؤ میں کیا کروں، تو سجدے میں اپنے اللہ سے سیدھا دعا کر دیا کرو۔ وظیفہ آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سجدے کی حالت سے رو رو کر خوب دل لگا کر پوری توجہ سے اپنی ساری تکلیف اپنے اللہ کو بتا دو۔ اللہ پاک کرم فرمائے گا کہ آپ کے جتنی بھی ایک بڑی سے بڑی مشکل ہوگی وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو ان باتوں کا علم ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کو ایک مغفرت حیثیت حاصل ہے، ان کو اس مہینے کا انتظار رہتا ہے اور اس کا شوق سے 70 بار کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کا ایک پہلا عشرہ لباس راست ہے، عام رزق پیدا ہو، اور دوسرا عشرہ بیاہیں یاسر بکیرہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ خوش قسمت ہے جنہوں نے اس مقصد مہینے میں روزہ واجب جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے ان تمام محل میں کارآمد ثابت ہوتا ہے، چنانچہ ان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو زندگی کا خصوصی پہلے محلے میں ایسا ضروری ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو زندگی کے دوسری محلے کے عمل ہے، اس کی وجہ سے قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ جہنم سے آزادی کا ہے جو زندگی کے تیسرے محلے میں کارآمد ہے۔ ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جو شخص کو پانے کے بعد مغفرت سے محروم رہ جائے، اور تنہائی بد قسمت ہے جو حضرت احیائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے ہوتی ہے۔ ابو ازواج کا بوسہ لیتے آپ کا عمل لوگوں سے دل چوہی کرتا و محبت کے تقریب ہے،
اور اس حدیث کا مطلب ہے کہ غیر شعوری مرد مختصر اپنی بیوی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے روزے میں ہونے کے باوجود میرا بوسہ لیتے تھے۔ نیز سے ثابت ہوتا کہ رسول روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی اور شوہر کو غافل کر سکتی ہے، لیکن سجدے میں نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ میں لگتا رمضان کے روزے کے علاوہ پورے سال روزے رکھتا ہوں اور ساری رات نماز پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم لگاتار روزے رکھتے ہو، میں اس گزار نہیں کرتے، ساری رات نماز پڑھتے ہوئے ایسی مت کرو، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا بھی کچھ حصہ ہے، میری ذات کا بھی کوشش ہے اور تمہاری بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے، بس تم روزے رکھو اور افطار بھی کرو اور نماز پڑھ لو اور نیند بھی کر لو، ہر دن میں ایک روزہ رکھ لیا کرو، تمہیں اس سے 12 نوجوان روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ گناہوں سے اوپر سے ڈال دیتا ہے، پھر جب کسی کا روزہ ہو اس دن نکلے نہ آگے اور آواز بلند نہ کریں، اور کوئی گالی دے یا لڑنے تو آئے تو کہہ دیجئے میرا روزے سے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ میں 100 روزہ دار کے منہ کے وہ حضرت علی کی رضامندی دن اور روزہ دار کو تو خوشیاں ملتی ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ اپنی رفتار سے خوش ہوتا ہے، اور دوسرا وہ اس سے وقت روزے کی صبر پروردگار سے ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس برکت مہینے سے مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس طرح کی مشکلات اور بے روزگاری ہے، بیماری میں مطمئنہ ہے، بے عذاب میں مطمئنہ ہو، اور کچھ لوگوں کی دولت کی خواہش ہے تو انہیں مسائل کے پیش نظر مجھے بہت ہی وطن لے جا رہا ہے، ختم عزت دولت اور شہرت جیسے ملتی ہے تو اس کے لیے خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کفو کے سمندر کے کتے تائیں لگاتے تھے، جب خوش ہوتے تو تبدیلی تو دل خوشی سے بار ہمارا بھی بڑھ جاتا ہے، تو ہم اس رمضان کے بارکت دن کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ اللہ پاک کے 99 ناموں کو بتائے جا رہا ہوں۔ اس وجہ سے میں اللہ پاک کے مبارک نام کی برکت آپ کے گھر سے چھپکلی کو ختم کر دے گی۔ یہ اعلیٰ باندی مبارک نام آپ کے گھر میں خوشحالی عطا فرما دے گی، اور جس طرح بند دروازے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے کوئی جائے گا نہیں، نہ کوئی وظیفہ پڑھنے کا پورا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں تاکہ آپ کو میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس عمل کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے گھر میں رخصتی کو ختم کر دے گا اور بارش کی طرح برسے گا، پورا سال آپ کے گھر میں رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی میں اتارا چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی ہوتی ہے تو کبھی مایوس نہیں کیا جاتا، کبھی وہ بتا دو مجھے میں لکھا ہوتا ہے اصول کی نہیں ہوتی تو کبھی ایک وقت کھانے کو نہیں ہوتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل، تمہیں چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور مرتے دم چلتے رہتے ہیں، یہ آسان ہے حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی طرف دی جانے والی حالات میں خوش رہیں۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، ان کے کسی دربار پر کچھ نہیں ملتا، جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، اس لیے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے آگے سرمستو ہے کہ اپنے مثال کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازا ہے۔ جب آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہے جس کو پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی
اس حوالے سے بھی نہیں ملے کہ یہ ماہ رمضان کا خاص وظیفے سے اللہ پاک آپ کے لیے سفر مقرر کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ایسے مسائل پیدا کرے گا۔ میری ہم سب سے گزارش ہے کہ ایک خاص دنوں میں اس وظیفے کے لیے ضرور نکلیں۔ یہ وظیفہ کسی طرح کرنا ہے جو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صبحائی اور یہ پڑھنے کے بعد صبحائی وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، آپ پاس نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک اس سفر کے دعا کریں، انشاءاللہ بے پناہ مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ یہ رزق اور کیا وہ اللہ تعالیٰ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ ان دنوں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں مل کے ساتھ ساتھ قابل یقین نہیں ہونا چاہیے۔ عمر کے ساتھ کبھی بھی محدود ضروری ہے، ورنہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اگر آپ اس کو اپنے مول بنا لیں تو بہت زیادہ برکت ہوگی۔ دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو اللہ پاک ہم پر ضرور نظر کرم فرمائیں گے۔ اللہ پاک تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ آپ کی بہت زیادہ برکت وہ آپ کی مرعیز کرنے رکھنے اور طاعت کرنے کے لیے ہی محسوس تھا، جس سے کوئی غرض نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے انکار کرتا ہے، اس لیے صرف دنیا بتانے کا اختیار ہے۔ اس پر صرف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنے جان و مال کا بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف خرچ کرے اور بغیر کسی تفع لالچ کے اللہ کے بندوں پر کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ سے حساب رزق عطا فرمائے گا، خبردار نہ ہونے دے گا، اور امام فرمائے گا جو شخص ہو تو اس کا منہ لیں گے کرنے کے بعد مل جائے۔ جس کا کم پڑ جائے اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کرم ہوتا ہے۔ کوئی انسان سے پیسے سنبھالے نہیں جاتے۔ اللہ پاک پاکستان کو اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ انداز میں جان مشکل حالات میں بھی جتنے بھی پریشان ہم سے ضرور اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ قسمت کو چمکا، اس وجہ سے آپ کو تنگستی ختم ہو جائے گی، کیونکہ انسان جب تنگ ہوتا ہے اور مشکل میں ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے حالات بتا دوں، صحیح بات ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی آپ کو کی مشکلات ختم نہیں کر سکتی، صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ کی مشکلات کو ختم کر سکتی ہے، جو آپ کے حالات کو بدل سکتی ہے۔ اللہ سے مانگا کرو یا اصول رہے گی۔ 7,500 کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے حالات بہت تنگ دست تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا تو اللہ پاک نے ان کی مشکلات کو ختم کر دیا ہے۔ مجھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کے لیے ایسی بات نہیں ہوئی، مگر ان سے بتائی نہیں جاتی تو اس کی بارش جاتی ہے تو لگ جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنا اور اس کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ تو آپ آمین کہیں۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں گا۔